محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 48واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے قربانی کے مسائل اور مقاصد۔ قرآن و سنت کی روشنی میں رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، قابل قدر بزرگوں، دوستو، ماہ قربانی لگ چکا ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ لگ گیا ہے اور عنقریب وہ اپنے اختتامی مرحلے میں بھی داخل ہو جائے گا۔ ہر زبان پر قربانی قربانی قربانی، لیکن یہاں بھی ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ قربانی کا لفظ تو لوگوں کی زبان پر بار بار آتا ہے، مگر قربانی کا مقصد یہ لفظ کسی کی زبان پر سننے میں نظر نہیں آتا، سننے میں آتا نہیں۔ ایسی ماہ رمضان کا معاملہ آیا، رمضان روزے تراویح یہ سب، مگر رمضان کا مقصد جو تقویٰ تھا وہ لوگوں کی زبان پر نہیں۔ یعنی مسلمانوں نے عبادت الہیہ جو مسلمانوں کو بڑا عظیم درس دیتے تھے، اور وہ
مسلمانوں کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کرتے تھے، وہ عبادات، لیکن مسلمانوں نے اپنی غفلتوں کے سبب، اپنی جہالتوں کے سبب عبادتوں کے اندر سے بھی جو عبادتوں کا مقصد اور روح اور جان تھی وہ چیزیں نکال کے باہر کر دی، اور صرف ایک بے جان عبادتیں باقی رہ گئی ہیں۔ جی اس لیے کہا ہے کہ آج کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ صفے کج، مسجد میں جاؤ تو صفے آپ کو ٹیڑھی نظر آئیں گی۔ امام صاحب سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، مگر لوگوں نے اس کو کبھی سیریسلی نہیں لیا۔ جس کے جو من میں آ رہا وہ کر رہا کہ الا ماشاءاللہ۔ صفے کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عبادات کو جو انجام دیتے ہیں، روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، قربانی کی شکل میں، عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی شکل میں، ان کی روح کو، ان کے مقصد کو سمجھے تاکہ ہم رضا الہی کو پا سکیں۔ جی یہی قربانی کل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو اللہ نے ان کے لیے اپنے سسٹم کو ہی کچھ دیر کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ آگ کا کام جلانا تھا، آگ کا کام جلانا تھا، مگر اور جو بغیر کسی اپنے اور غیر کی تمیز کیے بغیر جو لوہے کو پگھلا دے، پہاڑوں کو پگھلا دے۔ جی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی جو نقصان دہ نہیں، وہ سلاما، اور سلامتی والی علی ابراہیم پر۔ جی اس لیے علامہ اقبال فرماتے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا۔ اے قربانی کرنے والو، اے 10 20 50 قربانی بکرے یا جانور ذبح کرنے والو، ذبح کر کے مقصد سے بالکل جو ہے بے پرواہ ہو جانے والو، جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، قربانی بھی آزر ہے، عبادت بھی ہے نمرود، اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور علامہ اقبال نے یہ کیا کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ ایک اور شاعر ہیں اقبال سہیل اعظمی، وہ لکھتے ہیں پہلے پیدا تو کرو آتش قدے شوق خلیل، پہلے پیدا تو کرو آتش قدے شوق خلیل۔ آج بھی سہل ہے شعلوں کا گلستہ ہونا، آج بھی سہل ہے شعلوں کا گلستہ ہونا۔ اے مسلمان گرمیے خون اسلاف کیا ہو گئی، گرمیے خون اسلاف کیا ہو گئی، ہے کہاں وہ تیرا زور خیبر شکن، ہے کہاں وہ تیرا زور خیبر شکن۔ ملت منتشر ایک مرکز پہ آ، ملت منتشر ایک مرکز پہ آ، آج خطرے میں ایمان و قرآن ہے۔ اگر ابھی بھی ہم نہیں سمجھیں گے علامہ اقبال کا وہ شعر کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آئیے جھوم جھوم پر ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ انعام کی آیت نمبر 161 162 اور 163، 161 162 اور 163 نمبر سورہ انعام کا آیت نمبر ترجمہ سماعت فرما لیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، قل اے میرے نبی آپ فرما دو،
کیا فرما دو کہ بے شک اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی۔ ٹھیک کون سی راہ؟ دین ابراہیم کی ملت کی راہ، وہ ابراہیم جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اے میرے نبی فرما دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور زندگی و جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ آیت کا مختصر ترجمہ تھا۔ اب اس کا شان نزول سماعت فرما لیں کہ یہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی۔ در حقیقت ایک موقع پر کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے باطل دین میں آ جانے اور بت پرستی کرنے کی دعوت دی۔ کیا کہا کہ اے محمد، یہ دین جو ہم جس پر ہیں، بتوں کی پوجا والا دین، بتوں کی پرستش کا، یہ دین آپ کے خاندان ہمارے باپ داداؤں کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے۔ آپ ان کی مخالفت نہ کریں، ان کی تردید نہ کریں، بلکہ آپ اس مذہب میں آ جائیں، اس دین میں آ جائیں۔ کون سا والا دین؟ جس پر کفار مکہ تھے، بت پرستی کا، شرک کا، بتوں کی پوجا کا، اس دین میں آ جائیں، اس کی مخالفت نہ کریں، بلکہ کیونکہ یہ دین جو ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہمارے باپ دادا کا دین ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم جس دین پر ہیں یہ دین ابراہیمی ہے۔ اے محمد، تم کس دین کی دعوت دے رہے ہو؟ اس کی مخالفت کر رہے ہو، اس دین کی، تم اسی میں آ جاؤ، ہم اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ کفار مکہ نے۔ کس کو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور انتہائی نفیس اور مدلل طریقے سے ان کو حضور انور کی طرف مایوس کر دیا گیا کہ جس نے، ارے وہ انسان جو دنیا والوں سے ہدایت لے وہ ممکن ہے گمراہ ہو جائے، مگر جو براہ راست رب سے ہدایت لے، جس کی ہدایت کرنے والا خود براہ راست رب ہو، وہ کیسے جو ہے تمہاری دعوت کو قبول کرے گا اور اپنے سچے دین کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف آئے گا؟ در حقیقت ان آیات کے اندر تین آیتیں ہیں لگ بھگ جو ہے، ان آیتوں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن کی زبانی تین ایسی خوبیاں بیان فرمائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اپنی مخلوق میں کسی کو نہ بخشی ہوں۔ ان آیات کے اندر، ان تین آیتوں میں تین خوبیاں، اللہ نے وہ خوبیاں جو اپنی مخلوقات میں کسی کو نہیں بخشی سوائے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ تو ان خوبیوں کو بتا کر کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ تم کس کو دعوت دے رہے ہو، کس کو دعوت دے رہے ہو؟ یہ تو وہ ہیں جن کا رب براہ راست ہدایت، ان کی ہدایت فرماتا ہے۔ بہرحال جو ہے تو ایک تو یہ ہے کہ حضور براہ راست رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے براہ راست۔ سب سے پہلے یہ آگے ذکر آئے گا، میں اس کی تشریح کروں گا، جس طرح سورج رب کی طرف سے نور لیتا ہے اور پھر ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ارواح سے ہدایت لے کر دنیا والوں کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور اللہ سے ہدایت لیتے ہیں اور دنیا کو دیتے ہیں۔ دوسری خوبی کا، اور یہ خوبی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آگے میں بتاؤں گا کیوں، کس طرح سے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ اور آپ کی ساری عبادات آپ کی زندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ کی نماز، آپ کی قربانیاں، آپ کی زندگی اور موت کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جی، اس کا مقصود جو ہے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اب اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے مامور ہیں۔
کس کی طرف سے؟ یہ کوئی اپنی طرف سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جو ہے کس کی طرف سے؟ یہ اپنے رب کی طرف سے ہیں۔ اور اے بے عقول کفار مکہ، ساری مخلوق میں جی ان کی شان وہ ہے کہ وانا اول المسلمین، سب سے پہلے حضور نے کیا فرمایا کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ سب سے پہلے دنیا میں جتنوں نے بھی جو ہے اللہ کی بندگی سیکھی ہے وہ حضور کے وسیلے سے، کیونکہ عالم نور میں جو ہے جب اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو کروڑوں سال اللہ کی عبادت کی کس نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو گویا کہ یہ تین خوبیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے یہ خوبی صرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور پھر کہا گیا ارے یہ نبی تو وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا میرے نبی اعلان کر دو میری کیا ہے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی میں اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے جیتا ہوں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کے شان نزول میں جہاں بہت ساری چیزیں کفار مکہ کو جو ہے رد کیا گیا کہ تم کسی اور کو بات کرو، یہ تو وہ محبوب ہیں جو براہ راست مجھ سے ہدایت لیتے ہیں، ساری دنیا کو دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے دنیا والوں کو، اپنی امتیوں کو جو ہے اپنے نبی کو امتیوں کو بتایا گیا اے نمازیوں، کہیں نماز پڑھ کر یہ مطمئن مت ہو جانا کہ نماز ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، نماز ہی جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے، نماز ہی جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے نہیں، بلکہ میرے نبی آپ اعلان کر دو وہ ذات کہ جو وجہ وجود کائنات ہو، مقصود کائنات ہو، جس کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، اللہ ان سے فرما رہا ہے قل میرے نبی اعلان کر دو ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری کیا ہے قربانی، یعنی نمازیوں صرف نماز کافی نہیں ہے بلکہ قربانی بھی ہے، ونسکی، اور میری قربانی بھی کافی نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے نہ صرف نماز کافی ہے، نہ صرف قربانی کافی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے تعزیہ عبرت ہے کہ جو جانوروں کی قربانی پر قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مگر قربانی کے مقصد سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی تم اعلان کر دو میں نبی ہوں، نبیوں کا امام ہوں، لیکن میرے لیے بھی چار چیزیں لازم ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز ہے، قربانی ہے، وہ محیایا، اور میری زندگی یعنی میری پوری زندگی، اور صرف زندگی نہیں وہ مماتی اور موت للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ تو گویا اس آیت کے اندر جو ہے مسلمانوں کو قیامت تک کے لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو جب نبی اعلان کر رہے ہیں کہ صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف قربانی کافی نہیں ہے، صرف جو ہے قربانی بلکہ زندگی، پوری زندگی تم اللہ کے لیے دینا ہے، یہاں تک کہ دین پر اتنا چلو کہ موت بھی آئے تو دین کے لیے آئے۔ جب نبی کے لیے چاروں چیزیں ہیں تو پھر امتی اس سے کیسے اعراض کر سکتا ہے؟ امتی کو ان چیزوں سے کیسے مفر ہو سکتی ہے؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان کہا کہ میرے نبی اعلان کر دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بذالک امرت، اور اللہ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سب سے اول ہے کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کب؟ عالم نور میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اگر کسی نے سجدہ کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نے کیا ہے۔ آپ نے دوبارہ وہ حدیث سنی ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا تھا اے جبرائیل بتا تمہاری عمر کتنی ہے، تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ تو نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی
کتنی ہے، لیکن آسمان قدس کے چوتھے حجاب میں ایک نورانی ستارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جب حضور فرماتے وعزت ربنا ذالک الکوکب، خدا کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ جب قیام کی حالت میں ہوتا تو تم مجھے دیکھتے، اور جب میں سجدے کی حالت میں ہوتا تو تم مجھے دیکھ نہ پاتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ نے قربانی کا ذکر فرمایا ہے کہ قربانی، حضور فرما رہے ہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی و موت کیا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا مسائل کی طرف چلتے ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی در حقیقت جو ہے ایک مالی عبادت ہے، اور مسلمان عاقل بالغ آزاد مقیم پر جو ہے کیا ہے، مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اور میں نے وجوب کے لیے پچھلے موقع پر آیات پیش کی تھی۔ اب آئیے قربانی کے تعلق سے کہ قربانی کا میں نے بتایا کہ جو مسلمان عاقل بالغ آزاد مالک نصاب اور مقیم ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گھر میں جو ہے، مثال کے طور پر آج ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھر میں ہماری خواتین کے پاس بہت سارا داغینہ ہوتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شوہر نے پہننے کے لیے دے دیا، مالک شوہر ہے تو وہی اس کی زکوٰۃ نکالے گا، وہی قربانی بھی کرے گا، عورت پر اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت کو مالک بنا دیا کہ بھائی ہوم منسٹر بھی تم ہو اور یہ سونے بھی سب تمہارے حوالے ہے، تم مالک ہو، تو پھر وہ زکوٰۃ بھی نکالے گی اپنی طرف سے اور قربانی بھی کرنا پڑے گی اس کو جو ہے، سمجھ گئے؟ اگر عورت مالک ہے اور وہ اس کی ملک ہے، اس کا سونا چاندی ہے، اس کے بعد جو بھی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو مرد پر الگ قربانی واجب ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، اور عورت پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح ایک گھر میں مثال کے طور پر 4-5 لوگ کمانے والے ہیں، اگر معاملہ ایسا ہو کہ بھی سب لوگ کما کے اپنے باپ کو دے رہے کہ لیجیے صاحب، جب ایسا اب آج کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تصور پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑا ہی شریف نیک گھر ایسا کہ جہاں وہی گھر کے بڑے کو جو ہے ذمہ دار بنا دیا جائے، جی تو اب لا کر وہ دے رہے ہیں بھائی آپ ہیں، تو اب اس پر ایک ہی پر قربانی واجب۔ لیکن اگر سب اپنے اپنی کمائی کے مالک ہیں تو اگر ہر ایک کی کمائی اس کے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو 10 لوگ ہیں تو 10 پر قربانی واجب ہوگی، سمجھ گئے؟ 5 لوگ ہیں، جو بھی نصاب تک پہنچے گا، جس کی بھی پیسہ جو ہے قربانی اس کے لیے، جب 2 بھائی ہیں تو دونوں بھائیوں پر، 4 بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں پر، جو بھی ہے ہمارا، جو بھی ہر مسلمان مقیم آزاد مالک نصاب پر جو ہے قربانی ہر سال سال میں ایک مرتبہ قربانی واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کا بھی وہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ میں پورا مال پر سال گزرنا ضروری ہے تب زکوٰۃ ہے، یہاں یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا مال پانی آ گیا، قربانی سے پہلے تو نہیں تھا لیکن کہیں سے ہو گیا جھول جال جو بھی ہے کسی طرف سے جو ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو پھر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ تو قربانی کا معاملہ تھا، اور قربانی کا جو وقت ہے وہ کب سے ہے؟ وہ 10ویں ذی الحجہ کی دیہاتوں میں جہاں عید نہیں ہے صبح صادق سے لے کر کے 12ویں کے غروب آفتاب تک، لیکن شہر میں عید کی نماز سے لے کر کے کب تک؟ 12ویں کے عصر تک، یعنی غروب آفتاب سے پہلے تک جو ہے یہ قربانی کا وقت ہے۔ اور اب رہا سوال قربانی کی جانور کا معاملہ، تو قربانی کا جانور اونٹ 5 سال کا، گائے بیل بھینس جو ہے وہ 2 سال کا، بکرا جو ہے وہ 1 سال کا، جی خسی انڈول دونوں کی قربانی جائز ہے، سمجھے نا؟ خسی کی زیادہ افضل ہے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں بھیا وہ خسی تو ہے اس کی تو نسبندی ہو گئی ہے تو وہ جو ہے وہ تو عیبی ہو گیا ہے، تو چونکہ شریعت جس کو عیبی مانے وہ عیبی ہے، ہمارے آپ کے کہنے سے نہیں۔ جو ہے انڈول کے اندر اگرچہ اس کے اندر کیا ہے وہ پیشاب بھی پیتا ہے جس کی وجہ سے گوشت کا بھی معاملہ تھوڑا لیکن جائز ہے، مطلب جو ہے، لیکن خسی کی افضل ہے، دونوں قربانی کر سکتے ہیں بہرحال۔ تو اب بڑا جانور ہے جیسے اونٹ گائے ہے تو اس میں 7 شریک ہوں، اور جو ہے
اور ساتوں شریکوں کی نیت کیا ہو؟ قربانی کی نیت ہو۔ ہاں اگر اس میں عقیقے کا ہے تو ڈال سکتے ہیں، لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 حصہ، لیکن اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہتا مگر 1 حصے کی گنجائش ہے تو 1 حصہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ جی یہ معاملہ جو ہے قربانی کے جانوروں کا ہو گیا۔ اب آئیے قربانی کا جانور کیسا ہو، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم، کہ موٹے تازے فربے جانور کی قربانی پیش کرو کیونکہ پل صراط پر تمہاری سواری کا کام کریں گے۔ کائے کا؟ آپ کسی منچلے نوجوان نے جو ہے پوچھ لیا کہ صاحب پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز، ایک بھینسے پر جو ہے 7 لوگ کیسے آئیں گے؟ وہ تو وہی گر جائے گی شروع میں جو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک جانور کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا، یعنی آپ لیٹ کر کے جا سکتے ہو اس پر۔ کیسے جا سکتے ہو؟ لیٹ کر کے آرام سے۔ بہرحال تو موٹے تازے فربے جانور ہوں، اور جب 7 شریک ہوں تو 7 کو تول کر گوشت دینا چاہیے، پورا کا پورا برابر سے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ اگر یہ آیا علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا بھی چلو میرا کم ہے تو میں نے معاف کر دیا، تو معاف کرنے سے بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سب کو برابر جو ہے۔ ہمارے ہاں اب تک میں نے بمبئی میں جو دیکھا ہے، جو لوگ بڑے کی جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن وہ لوگ جو سنتوں کی باتیں کرتے ہیں دن و رات جو ہے، لیکن جب ان کی قربانی کا جو ہے ہم نے دیکھا ہے، سمجھے کہ نہیں، کہ انہوں نے 10 جانور 50 جانور کیے اور سب کا گوشت اکٹھا لا کے رکھ دیا۔ اب حصے دار آ رہے ہیں، سمجھے نہیں، 10 کلو گوشت 5 کلو ہڈی، 10 کلو گوشت 5 کلو ہڈی۔ جی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ علامہ صلی تعالیٰ سنی جماعتی صلاحی نے جب سے بنیاد ڈالی ہے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے 22 سال ہو گئے ہم کو بڑے جانور کی قربانی کا اہتمام کرتے ہوئے۔ ہماری حتی الامکان کوشش رہی کہ جو جانور جس جانور میں حصہ ہے وہ گوشت اس کو وہی گوشت ملے، اور باقاعدہ پورا کا پورا جو ہے کلیجی کے ساتھ، گردے کے ساتھ جو بھی ہے، مولا تعالیٰ ایک بوٹی بھی ہماری تحریک کے کسی بھی آدمی کو نہیں جاتی، بلکہ تحریک کے لوگ مولا تعالیٰ دن و رات بڑی ایمانداری سے ثواب کی نیت سے کام کرتے ہیں۔ اور لیکن یہ جو ہے اس طرح سے جو ہے حصہ ہونا بھی چاہیے کہ جس جانور کا جس میں قربانی وہی حصہ اس کو ملے، اور پھر 7 کا جو ہے برابر، یہاں تک کہ کلیجی وغیرہ پورا جو بھی ہے وہ سب برابر ہونا چاہیے اور تل کر جانا چاہیے، تاکہ کسی کو ایک بوٹی ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ جو ہے سنت طریقہ ہے۔ اور اب آ جائیے بات آئی گوشت کی، تو گوشت کے جو ہے بڑے جانور ہیں تو 3 حصے، مطلب 7 حصے ہونے ہیں، پھر ہر ایک کا جو ہے ہر ایک کو جو حصہ ملا ہے پھر اس میں سے بھی 3 حصے کرنے۔ آپ کا بکرا ہے تو بکرے کے 3 حصے، اگر بڑے میں لیا ہے تو جو بھی حصہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے آپ کے حصے کا، اس میں سے 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ دوستوں رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء کے لیے جو ہے، جی فقیروں کے لیے۔ یہ 3 حصے جو ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے بھیا کسی کے مہمانی زیادہ آ گئے، عید کے دن دبا کے آ گئے، تو پتہ چلا کہ سارا گوشت مہمان کو چلا جائے گا، تو کھلا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے، سمجھے نہیں جی۔ یا پھر یہ کہ بھی آپ چاہیں تو بانٹنا چاہیں اپنے رشتہ داروں میں، رشتہ دار زیادہ تو پورا کا پورا رشتہ داروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں کہ نہیں میں پورا کا پورا فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ پورا حصہ استعمال کریں تو بھی جائز، پورا حصہ رشتہ داروں میں جائے وہ بھی جائز، پورا آپ فقیروں میں بانٹیں وہ بھی جائز۔ لیکن جو سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ گوشت کے جو ہے جو بھی آپ کو بکرے سے یا بڑے سے ملا ہے اس کے 3 حصے کر کے جو ہے ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء کے لیے جو ہے